نے اپنے محبوب پہ نازل کیا اس کو حق کہتے ہیں۔ یہ 38D میں دین کا مرکز عزت مآب جناب علامہ صادق گل صاحب کی سرپرستی میں سینکڑوں طلبہ کرام سینے میں قرآن لے کے جا چکے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا انہوں حق کہندے ہیں۔ آج بدقسمتی ہے کہ امت نو اس بات دی ڈگر تے چلایا گیا کہ بھئی تمہارے پاس اتنا علم نہیں، تم ترجمہ نہیں پڑھ سکتے قرآن کا، تم ترجمے سے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں بر اعظم ایشیا دے اندر جدوں علماء دیوبند اور دوسرے علماء نے قرآن مجید اردو جو ترجمہ کیتا، شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، کیا انہاں علماء نو پتہ نہیں سی کہ ساڑی قوم نو تو اردو ترجمہ سمجھ آنا ہی نہیں تے اسی عربی چ رہن دیئے؟ کیا وہ ساڑے تو کم دنیا چ دنا لوگ سن کہ انہاں دی دنائی چ حکمت چ اے علم ہی نہ آیا کہ قوم نو اردو دے وچ قرآن سمجھ ہی نہیں آنا؟ تو عربی چ رہن دیں دے، فارسی چ رہن دیں دے، فارسی زبان تو بڑی بولی جاندی سی۔ کیا لکھوی خاندان نو سمجھنا آیا کہ قرآن پنجابی ترجمہ کیتا، تفسیر محمدی لکھی تے لوکاں نو سمجھ نہیں آنا، لوکاں گمراہ ہو جانا ہے تے انہاں پنجابی چ اینی محنت کر کے قرآن دا ترجمہ کیتا، حالانکہ سب تو اوکھی زبان لکھن چ پنجابی ہے۔ اب پنجابی لکھنی بڑی اوکھی ہے، بولنی تو بولنی ہوندی ہے نا، لکھنی بڑی اوکھی ہے۔ ٹھیٹ پنجابی بولنا لکھنا، حالانکہ جڑا بندہ بولدا انہوں لکھنا بھی آندا ہے، مگر نہیں، ہر زبان لکھن نہ نہیں آندی، بولن نہ آندی ہے، پر ہر زبان بولن نہ لکھنی نہیں آندی۔ ہر ایک فن ہے، علم سارے کولے۔ عرب دے اندر لوگ سمجھتے ہیں بھی ادھروں جڑے مولوی جاندے انہوں عربی بولنی نہیں اتھے ہوندی۔ بھائی وہ پڑھتے ہیں کتابی علم، قرآن مجید، حدیث پاک، مگر اتھے ہون بکالے دے اتے وہ قرآن والی عربی تے نہیں نہ بول دے۔ اسی انہوں دکان آنے انہوں بکالا آندے، اسی ایتھے سڑک آنے اتھے طریق آندے، تے ہر زبان بولن نہ آندی ہے۔ چٹے انپڑھ بندے، میں بن لادن کمپنی چ خطاب کر رہے ہیں سا مکہ مکرمہ، شیخ سدیس صاحب نے مسجد بنائی، تقریباً 10,000 ملازم سی بن لادن کمپنی دا، اور میں جب خطاب کیا تو میں اتنے میں نے کہا جی 10 منٹ ہی تقریر کرنی ہے، نہیں دری بہندے نے بندے تے 2 گھنٹے بعد میں پوچھا بس کرا، کہندے نہیں جی کرو 2 گھنٹے۔ ہن میں نے سوال کیا کہ بن لادن کمپنی دے اندر عربی نبی والا دوست احباب جالیات والے بیٹھے سن، بنگالی، انڈیا والے، پاکستان والے بیٹھے سی۔ انہوں نے میں سوال کیتا بھی تسی عرباں چ رہ کے عربی سکھ لی، دنیا کمان واسطے بکالے دا نام سکھ لیا، لبن دا نام سکھ لیا، اسی ایتھے عربی چ لبن جڑا ہے نا لبن خالصاً دودھ نو کہنے، اتھے لسی نو کہندے، اتھے نا لبن کہہ لیا مڑ کے لسی لبے۔ ساڑی قوم تے ویسے ہی لسی پیندی ہے، دودھی دودھ دے کے بھی لسی پیاندے ہیں۔ بولو بھائی، ساڑی قوم دا تے یہی حال ہے نا۔ اچھا اتھے اسی لبن بھی سکھ لیا کہنا، تے اساں سبزیاں دے نام ہی سکھ لے، تے روٹی دے نام ہی سکھ لے، تے میں کہا وہ اینی عربی سکھ لی جے تے مینوں ذرا دسو ہاں جنازہ بھی سکھیا جے، ترجمہ بھی سکھیا، نماز بھی سکھی، نماز دا ترجمہ بھی سکھیا ہے، تے میں قسم کھانا قرآن لے آؤ ہاتھ لے کے کہہ دینا ہے اس ہزاراں دے اجتماع چ صرف 8 10 15 بندے سی جنہاں ہاتھ کھڑے کیتے سانوں ہوندا ہے، باقی سارے سمن بکمن سی۔ میں نے پھر سوال کیا، میں کہا مکے چ رہ کے تے تسی دنیا کما کے اتھوں لے چلے جے،
اللہ نے پوچھ لیا 20 سال میرے گھر دے نیڑے رہا ہے، دنیا کما کے پاکستان 5000 کلومیٹر تے بھیجتی سی، اب محمد عربی دا دین تے نہیں اتھوں کما کے لگیا۔ تم میں کدی تربوز نہیں بندے پاویں مکیوں پھیر لے آئیے، تم ہی رہندے۔ مگر میں سوال کرنا، میں مقصد کیوں بیان کیتا ہے کہ علم سکھن نہ آندا ہے، علم ایک نور ہے، ایک علم فن ہے، علم فن علم فنون ہے، اس نال انسان انجینئر بنتا ہے، علم فنون چ انسان پلمبر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سول انجینئر بنتا ہے، الیکٹرک انجینئر بنتا ہے، بندہ سائنسدان بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر چ بھی بندہ اسپیشلسٹ کرے، بی ڈی ایس ڈاکٹر بنتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتا ہے، بندہ جناب اعلیٰ جس طرح اسپیشلسٹ کرتا جائے وہ اپنے اپنے شعبے چ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنتا جاتا ہے۔ میں سوال کرنا ہے، صدقے جاواں محمد مصطفیٰ دے دین تو جتھے ایک حدیث سکھ لواؤ تے تسی ممبر رسول دے وارث بن جاندے جی۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیات، جنہوں میری ایک حدیث بھی یاد ہے انہوں اگے پہنچا دوے، اے مصطفیٰ نے فتویٰ دیتا ہے۔ اے جڑے علماء کرام 4 سال دا 3 سال دا 8 سال دا کورس کراندے نے، یہ کس وجہ تو سال کٹاندے ودھاندے رہندے نے؟ کوئی درس نظامی 4 سال دا کراندا ہے، کوئی 3 سال دا، کوئی 5 سال دا، کوئی 8 سال دا، کیونکہ وہ حدیث بنیاد ہے۔ اگر شرط ہوندی کہ انے سال ہی لگنے تے پھر کوئی بھی بچہ چھتی کتے داخلہ نہ لیندا کہ لے ہن انے سال میری زندگی دے در وقف ہو جان۔ آج کتنے بیٹھے ہیں علم فنون حاصل کرنے واسطے لوگ کروڑا روپیہ لاندے نے، کیوں جی منڈے نوکری لب جائے گی، واہ تیرے علم دی بنیاد تو قربان جاواں۔ اگر اینا فن سیکھ کے بھی روٹی واسطے علم سکھنا سی تے نہ باندراں سوراں نو ویکھ جنہاں کول نہ ایم اے نہ بی اے نہ کچی نہ پکی، نہ جناب اعلیٰ پلے تے نہ نرسری تے نہ کے جی تے نہ کو پہلی، تے جناب انہاں روٹی بھی لب دی تے بوٹی بھی لب دی۔ اساں علم سکھیا دنیا واسطے، علم کی بنیاد دنیا نہیں ہے۔ صادق گل صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ذریعہ معاش نہیں بنایا، علم کی بنیاد رزق نہیں ہے۔ اگر پاکستان چ دینی علم واسطے لوگ کہندے نے لو جی منڈا مولوی بنایا تو روٹی کتوں کھائے گا، اور چلے ہو آپ ہی تے مثال دیندے ہو کہ مولوی بھکھا نہیں مردا۔ وہ ایک مثال تے کھڑے ہو جو جہاں تے کہو مولوی بھکھے مر دین۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ گوشت نہ کھایا کریں، آپ نے جو 100 سال میں کھانا تھا اب آپ کھا چکے ہیں۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے، کہتے آپ نہ کھایا کریں گوشت، میں نہیں کھاتا اتنا، مگر مثال دے دی نا اپنے موضوع سے جوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بھکھے مر دینے۔ سنیے علماء کرام بھکھے کیوں نہیں مردے؟ انہاں دی بنیاد علم سکھنا رزق نہیں ہے، اللہ دی پہچان ہے۔ علم نور والے لوگ نے، علم نور روشنی نو کہندے نے، اللہ دی پہچان، اس دے نبی دی پہچان، انبیاء دی پہچان، اولیاء دی پہچان۔ محدثین نے بھوک کٹ کے علم نور حاصل کیتا، آج قیامت تک انہاں دا نام زندہ ہے۔ حضرت امام بخاری 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھی، 36 سال دی عمر دے اندر امام بخاری سنیے 194 ہجری تے امام بخاری بناد پیدا ہوئے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہوئے۔ او امام بخاری رحمت اللہ علیہ، او سنو جٹو زمیندارو پٹیو ارب پتیو کروڑ پتیو لاکھ پتیو، اپنے منڈے نو دین نہیں سکھاندے دنیا سکھاندے جے۔ سنو ذرا دھیان نال، پھر گلاں کر دے جے کہ جناب اے کمیاں دے منڈے مگر اسی نماز پڑھیے تے تاڈے منڈیاں دے کڑے نک واگ دینے، انہاں نو اس قابل بناؤ تے پڑھاؤن تے جمعے پڑھاؤن تے کمیاں دے منڈے انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھن، تاڈے منڈے نمبرداری سامبھل لے ڈگریاں لیندے نے تے پھر نمبرداری بھی مل جاندی ہے تے نمبردار دی قبر تے بھی نہیں جاندا منڈا، انہوں نمبرداری بھی مل گئی پر پیو دی قبر تے نہیں جاندا۔ پر سنو حضرت امام بخاری ارب پتی تاجر دے بیٹے نے، کنے ارب پتی تاجر دے بیٹے، تے ارب پتی تاجر جناب اسماعیل خود بھی عالم تے تاجر بھی نے، یہ دا مطلب ہے عالم دا تاجر ہونا کوئی مینا نہیں۔
تے ساڈے تے مقتدی ایڈے امترے نے مولوی مسجد دے نال دکان بنا لے تو انہوں آندے نے جا دکان چلا لا یا امامت کر لا مر جائے تو انہوں کڑک بھا کے آنڈے کڈھاونے ہیں بے ہدایتاں بھی تو مولوی نماز پڑھا کے کتھے بہنا ہے وہ دے کول کوئی ٹائم ہے گا پارک تے اپنی دکان چلائے اپنا کام کرے تینوں پیڑ کی ہے کہ مولوی کام کرے جے مولوی نہ بھی کرے تے پھسے آؤ لے مولوی ویلے رہندے ہیں یار دنیا سانو جین ہی نہیں دیندی ہاں جی پنجاب سویٹ والے جنہیں میرے چند دوست ہے باب آئے میں سب نو پوچھنا چاہنا ہے جے مولوی کو جو ٹائم ہوئے تے پنجاب سویٹ والا آ کے میرے کاؤنٹر تے کھلو گے مولوی ذرا اے پیسے تے کٹھے کریا کرو تے مولوی گھنٹہ جا کے اتنے کٹھے کر آوے تے گناہ کیڑا ہے گناہ کیڑا ہے تے جے بندے نو ویکھ لیا نمازی نے تو انہیں لے دو کم کر دینا نمازاں پڑھاوندا ہے تے نالے اتنے پنجاب سویٹ والے کولوں پیسے کماوندا ہے چلیا امام بخاری دے والد عالم بھی تاجر بھی اگا پتر بھی عالم تے تاجر بھی ہے مگر فرق کتنا آیا امام بخاری نے اپنے پیسے مزاربت تے دیتے مزاربت سمجھ دے پیسہ کسے دا محنت کسے دی بولو تے نفع ادو اد تے جے نقصان ہوئے تو مالک دا ہی ہے بولو وہ کی دا ہے وہ مالک دا اینو مزاربت کہندے ہون جنہیں تسی بیٹھے جے حضرت امام بخاری 184 سال بعد پیدا ہوئے نبی پاک تو تے سنو 36 سال دی عمر چ صحیح بخاری لکھ دیتی 7297 حدیثاں لکھیاں تے کدے چو کریم کڈی 6 لاکھ حدیث وچوں کنے لاکھ چوں 6 لاکھ حدیث پاک زبانی یاسی امام بخاری نے 6 لاکھ حدیث رسول وچوں جناب جی 7297 حدیثاں لکھیاں امت تے اتنا بڑا احسان کیتا کہ قیامت تک دین محمد محفوظ کر دیتا ہر مسلک نے کیا قرآن تو بعد صحیح بخاری قرآن تو بعد صحیح بخاری قرآن تو بعد صحیح بخاری ہر مسلک نے کیا چاند حدیثاں تے دوسرے مسالک اختلاف کر دینے مگر یہ بھی حسن امام بخاری دی کتاب دا کہ انہاں دی کتاب چو کئیاں حدیثاں نال کسی نے اختلاف کیتا ہے تے جناب اللہ دس دیتا وے کہ غلطی تو پاک صرف قرآن ہی ہے یہ بھی انہاں دی صحیح بخاری تے کوئی اعتراض کرے تے یہ بھی حسن ہے کہ قرآن دی عزت افضل ہوندی ہے انہاں اپنی علم دے مطابق صحیح حدیثاں نوٹ کیتیاں وچ اگر انہاں تو بعد وان والا کوئی وڈا عالم انہاں دی حدیث لکھی تے جرا کرے تے اے بھی علم دوستی دا ایک ثبوت ہے کہ انہاں دے حاصل کیتے ہوئے علم تے بھی لوگ جرا کر دے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح بخاری پہ قرآن کے بعد ہے ایک ایک حدیث جو انہوں نے لکھی ہم اس کو من و ان تسلیم کرتے ہیں مگر اس پہ کوئی جرا کرے تو اس کی اپنی مرضی مگر سنیں جتنے بیٹھے 36 سال دی اندر نوجوان نے امت تے کتنا بڑا احسان کیتا ہے تے جے ہوندا 38 ڈی دا امام 36 سال دا تے او کوئی تھے 2-3 قانون بناوندا نا سارے پنڈ والے کڈ دینا ہی وڈا تو رمے قانون بناون والا تیری عمر ویکھ کام ویکھ کر دے او چلیا علم نہ عزت ملدی عمر نہ عزت نہیں ملدی علم ہوئے تے جناب سلمان پارسی نو عزت مل دی ہے تے او دے مشورے نال مدینے چ خندق کھود دیتی جاندی ہے عزتاں تے علم نہ مل دی ہیں عزتاں تے جانن نہ مل دی ہیں 36 سال دا نوجوان تے ایسی کتاب لکھ گیا کہ امت تے احسان کر گیا تے ساڈے منڈے 36 سال دی عمر چ 36 کڑیاں دے نمبر یاد کر دین ساڈے منڈے ویکھ لو 36 سال دی عمر چ 36 تصویراں ہون گیاں موبائلاں چ 36 کڑیاں نہ منہ کالا کیتا ہوئے گا اور میرے چانے میں گلاں کرنا معاشرے نہ مطابق جوڑ کے کہ آج کوئی 36 سال دا نوجوان کاڑا ڈسٹرکٹ چ کھڑا کے دسے کہ میں 36,000 حدیث لکھ کے کتاب لکھی صرف 36,000 امام صاحب نے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد کی تھی آج کتنے مسلمان نے دیکھ لو جنہوں نے 36 خالی 40 حدیثاں زبانی یاد نہیں حالانکہ کتنے دوست احباب بیٹھے جے 40 نمبر تانوں زبانی یاد نے 40 پنڈاں دے نام زبانی یاد نے خاندانہ چو 40 رشتہ داراں دے نام زبانی یاد نے
مگر نہیں یاد تے محمد مصطفیٰ دے 40 فرمان یاد نہیں گیا. اور دنیا دے علم تے اسی لکھاں روپیہ خرچ کرنے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سیکھنا ہوئے تے اسی سال بعد ایک کھل خرچ کرنے کی ایک کھل وہی مولوی نو آنے ہیں 3-4 پھیرے مارنے کوئی 200 دا پٹرول جان لگ گیا 200 دا آن لگ گئے 4 یا 1200 دا پٹرول لگ گئے تے 200 دی کھل ویکھ دی مولوی دا 1200 دا پٹرول لگ گئے. میرا ایک بیلی انہوں ایک بندہ آندا جی اونٹ دی کھل لے جو انہیں چائیں لدی تے وہ کھل بھی کی 300 دی روپیہ لگا 1200 کرائے تے تو میں تو اونٹ دی کھل لے یا ویکھو. اور مدارس نو کھل دینی صرف کہ جی نبی پاک دا دین سکھا دو. آج کتنے دوست احباب ہیں ذرا ایمان سے سوچے کتنے میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں میں گل کرنا ہونا ویلے دی کیس بچیاں دین دا علم حاصل کیتا ہے اور اساں دین تے کیویں خرچ کیتا ہے تے کیویں حاصل کیتا ہے. اینا بچیاں لی ویکھو ہے گلدستے رکھے انعام رکھے سونے جناب اعلیٰ قاری صاحب رکھے تنہاواں دیکھنے اور سنو علم حاصل کر دیں بچے شکوے کر دینے سانو پکھا نہیں ملیا سانو کلین نہیں ملیا. تے حضرت امام وقی ابن مخلد تے امام بخاری سنو ذرا تیان نل حضرت امام بخاری وَإِذَا قِيلَ لَمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. لوگوں قرآن دی طرف آ جاؤ قرآن منزل من اللہ ہے حدیث رسول دی طرف آ جاؤ حدیث رسول منزل من اللہ ہے. میرے پیغمبر دے فرمان چ بھی شک نہ کریا کر میرے پیغمبر دے قرآن چ بھی شک نہ کریا کر. اے کتنے دوست بیٹھے نے امام بخاری نے کتنے مہینیاں دا صبر کیتا ایک دن رستے چ بیمار ہو گئے شاگرداں نے ناجی ٹیسٹ کرایا حکیم صاحب کہندے نے امام بخاری نے اتنے دن کھانا نہیں کھایا سالن نال انہاں نو بیماری لگ گئی ہے پیٹ دے اندر تے کہندے نے حکیم صاحب ہن ساڈے استاد دا علاج کیویں ہوئے گا کہندے جی انہاں نو سالن نہ کھانا پے گا. امام بخاری آندے نے میں شوربے تے سالن نہ کھانا نہیں کھانا مینوں شکر لیا کے دیتی جائے شکر دے نال روٹی کھا سکدا میں. پونکا نے پوچھا امام صاحب تسی عظیم بھی ہو امیر بھی ہو باپ بھی امیر بیٹا بھی امیر ہے تے سالن نہ روٹی کیوں نہیں کھاندے. واہ امام بخاری تیری عظمت تو قربان جاواں. صحیح بخاری ایویں تے نہیں 38 دی چ پہنچ گئی ایویں تے نہیں کاڑے دے جامعہ چ پہنچ گئی ایویں تے نہیں مولانا صادق گل صاحب کو پہنچ گئی. آندے نے لوگو اے دنیا دے ذائقے میں اپنی زبان تے نہیں لیانا چاہندا کتے حدیث رسول دا مشن رستے چ نہ رہ جاوے. صحیح بخاری لکھن وچ امام نے اپنے زبان دے ذائقے ترک کیتے نے. ہسی مولوی چھوٹا گوشت نہ ملے گلاں کرنے ہیں کہ ایڈی دوروں آئے ہم یار سانو چھوٹا گوشت کھوانا چاہیدہ سی دیسی مرغا کھوانا چاہیدہ سی. پیر تے مولوی دنیا دیاں بہترین غذاواں کھا کے اللہ جاندا وے اس ٹائم ناز نخرے تے پہاڑاں تے نے انہاں دے منڈے لاہور دیاں یونیورسٹیاں جو پڑھ رہے نے کوٹھیاں بلڈنگاں دے مالک بن گئے پر جنہ دین محفوظ کر کے میرے تک پہنچے آؤ انہاں اپنا سرمایہ لا کے زبان دے کہ چھڑ کے کملی والے دا دین کاڑے بچایا ہے. اسی ماڑی جی سانو شاید چنگی نہ لبے گلے کرنے شکوے کرنے سانو آ نہیں لبا سانو آ نہیں لبا. زبان دا ذائقہ ترک کر دیتا امام بخاری نے. حضرت امام بخاری نو شہروں میں کڑنا کر دیتا دیسوں پردیس کر دیتا. یہ کوئی چھوٹا عمل ہے دیس چھڑنا کی جرم سی امام بخاری کوئی چرس دا ٹھیکہ لیا سی کوئی فیم دا ٹھیکہ لیا سی کوئی کسے گڈی دا ٹھیکہ لیا سی کوئی کسے دی تھی نو چھیڑیا نہیں. امام بخاری دا قصور ہے سی کہ پیغمبر دا دین محفوظ کر دیتا سو. شیطان نے جال بنے کہ امام صاحب نو کتے چین نہ نہیں بہن دینا. اور میں نے اکثر محدثین کی زندگی میں یہ کتابوں میں پڑھ کے دیکھا ہے ان کو ایک جنا رہنا نصیب نہیں ہوا کہیں اپنوں نے تنگ کیا کہیں بگانوں نے تنگ کیا.
جس عالم کو اہل گاؤں تنگ نہ کریں سمجھے اس گاؤں کے عالم میں کوئی فرق لگتا ہے، کیونکہ اہل حق پہ تنقید نہ ہو تو وہ حق نہیں ہوتا۔ اہل حق پہ تنقید ہو تو یہ حق ہونے کی علامت ہے۔ میرا لفظ سنیے، میرے کو ٹائم بہت کام میں نہیں تے میں اور اپنی گل کھلار کے کردہ ہوں، پر میں شارٹ باتاں سمجھانا چاہنا ہے۔ جتنے نوجوان سونے کپڑے پا کے بیٹھے نے، واسکٹا پائیاں نے، اینیاں سہولتاں نہ دین سکھن آئے نے، عزیزان من احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں، حضرت امام وقی ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے، قرطبے چلے نے تے بغداد پہنچ گئے نے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل دے شہر سنو بغداد پہنچ گئے نے تے آن کے ایک بندے نو سوال کر دینے، یار مینو امام احمد دا مدرسہ دس کتے آؤ؟ اج میں بار مبارک چوک دے وچ بورڈ لگا ہے کہ جامعہ اس طرف ہے، ایویں بورڈ لگا ہونا چاہیے سی کہ امام احمد دا درس ہے در آؤ، پر انہاں کی کیا اساں نہیں دسنا، حاکم وقت نے امام احمد تے پابندی لائی ہے۔ اللہ والیاں تے ہمیشہ ہی پابندیاں لگدیاں آئیاں تے لوکاں دا وتیرا ہے۔ جدو علامہ احسان تے روح سی ساڈے مولویوں دی مخالفت کردے سی، جدو علامہ صاحب شہید ہو گئے ایہو مولوی مگر مچدے آنسو روندے نے، ہائے علامہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ یہ وتیرا ہوتا ہے اپنوں کا کہ زندہ ہیرے کو تراشنا نہیں، زندہ ہیرے کی قدر نہیں کرنی تے مرے تو بعد انہوں ہیرا بنا کے پیش کرنا تے آکھنا یار او دے ورگا بندہ نہیں پیدا آیا ہون کی کرے گا پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھید۔ اے گل بڑی وڈی کرن لگا ہے، انہاں لوکاں نے امام احمد دی قدر نہ کیتی، انہاں نے حاکم وقت نے امام احمد نو کہا کہ نو قید کر دو، قرآن نہیں پڑھا سکدا۔ اس دور تے بھی قرآن تے پابندی، اج مسلماناں دا ملک ہے، 97% پاکستان میں مسلمان ہیں، اور مسجد مدرسہ بنانے کے لیے 16-17 محکموں سے اجازت لینی پڑتی ہے، NOC نہیں ملتا۔ پرویز مشرف نے یہ قانون بنایا کہ مسجد درس بنانا ہے، اتنے فٹ پہ بنانا ہے، اتنی گلی میں بنانا ہے، اتنے SOP سے بنانا ہے، مسجد میری جات سے بنے گی۔ او بے ایمان سلام آباد دیاں قبراں چ پیا ہے، قبر تے دعا کرن والا کوئی نہیں، مسجداں اج بھی بن دیاں پیاں نے۔ جنازے میں 100 بندہ بھی شریک نہیں تھا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا دعا کرنے والا قبر پہ موجود نہیں۔ تے جا شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ہزاروی جتے ستے نے، اج بھی شگرد انہاں دا نام لے کے مدرسے چ دعاواں کرا رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ یوسف صاحب جتے ستے نے، انہاں دی قبر واسطے اج بھی درس چ دعاواں ہو رہی ہیں۔ اے جتنے بچے نے سنو علم حاصل کر دیا کوئی مشکل پیش آئے، محدثین دی زندگی یاد رکھنی ہے۔ حضرت نہ کنے منٹاں تے اذان ہوندی ہے؟ 6:15 میں 10 منٹ پہلوں چھوڑ دینی، ذرا سنیا جے بڑا وڈا جملہ کہنے لگا ہے۔ حضرت امام وقی ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا ہے، کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا، کتے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے۔ ایک بندہ حد شارنل کہندا نبی اللہ او امام احمد دا گارے تے جناب سنیا جے تے آندے نال اللہ اکبر بوئے تے جا کے آندے نے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیویں آنے ہوئے؟ کہندے جی میں اللہ دا دین سکھن آیا ہے۔ امام احمد کہندے نے میں پڑھا نہیں سکدا، اس کوٹی والے پھردے نے جسوسی والے چٹ کپڑی والے، تو ایتھوں نکل جاؤ چلدا ہو، میں نہیں پڑھانا، تینوں حاکم وقت پھڑ لوے گا، پولیس پھڑ کے لے جائے گی۔ آندے حضرت بالا دبعید میرا شہر بڑی دور ہے، میں سمندروں پار دا سفر کر کے آیا ہے تے مینوں اللہ دا دین سکھا دو۔ کہندے نے ایک طریقہ اختیار کراں تے تسی مینوں پڑھاؤ گے تہاڈے تے بھی شک نہیں پے گا، مینوں پیغمبر دا دین مل جائے گا۔ حضرت امام وقی ابن مخلد نو امام احمد کہندے نے ہاں بھی کی تیرے کو طریقہ ہے؟ کہندا حضرت میں اس شہر دے فقیر ویکھاں گا، فقیراں والا بانا پالاں گا، فقیر بن جاواں گا، ہاتھ چ چولا جی وٹا پھڑ لاں گا ڈنڈا تے گل چ چولا پالاں گا، تے شہر دے فقیر جویں منگدے نے میں اونجی منگدا شہر دی ایک نکر
اکبر تو منگنا شروع کرانگا مانگدیاں میں تاڑے بوئے تے آکے کمانگا بارک اللہ فی آہلک اوہ گھر والے اللہ تڑتے برکتہ نازل کرے تسی مینوں کچھ ہور دین دی بجائے اللہ دے نبی دیاں تین حدیثاں زبانی یاد کرا دیا کرے آجے دین اینا لوگاں نے حاصل کیتا ہے سانو مل گیا کلینا تے سانو مل گیا 38 ڈیچ سانو دین مل گیا جامعہ ممدیہ کاڑے چو سانو دین مل گیا الماریاں چ لکھیاں کتاباں امام وقی ابن مغرد منگنا پیشہ نہیں مانگدیاں امام احمد دے بوئے تے پہنچے میرا حدیث سننی تے یاد کرنی تے اگے تر پینا ایک دن امام احمد رہا ہو گئے لوکی مبارکان دینا ہے امام احمد کہن دینے مینوں قاضیاں مبارکان دین دے ہو ایس امام نو مبارکان دو جنہیں پیغمبر دا دین مانگ کے سکھے آئے ساڑھے بچیانو مسجد لی کسے دے بوئے تے جانا پیتے آندے ساڑھے واسطے مین آئے جیرا کھانا کٹ ملے تے شروع کہتا لاؤں دینے مرچاں وادون تے شکایتا لاؤں دینے پانی کٹ ہوئے شکایتا لاؤں دینے کہ او کٹ ہوئے شکایتا اوہ میرے بچوں دنیا چے کچھ بھی نہ ملے پیغمبر دا دین نہ چھڑے آجے مصطفیٰ دا دین نہ چھڑے آجے یہ واقعہ مجھے بھی آپ دیدہ کر دیا اس نے کہ آئی امام نے علم سکھے آؤں آج ساڑھا کی بنے گا اللہ اکبر ساڑھی کوئی جدی نہ پڑے تے اسی نراز ہو جانے لینا ساڑھی عزت نہیں کیتی میں ایڈا وڈا مولوی تے میری جتی بھی نہیں کسے پڑی یہ ہمارا حال ہے مگر محدثین کا کردار کتنا اونچا تھا ان کی زندگی کتنی اونچی تھی سنو حضرت امام شافعی محمد بن ادریس انہاں دا نام محمد ہے باپ دا نام ادریس ہے تے عزت کنی ہے علم کننا ہے امام مالک کہندے نے اللہ نے اگر قیامت نو مینوں کیا اوے مالک زمین تے کی چھڑ کے آئے ہیں میں کہاں گا امام شافعی جیسا شگرد چھڑ کے آئے ہیں اتنا پائیدہ امام شافعی اور آپ خود کتنے توکل والے تقوی والے پریزگار کتنے رستے جیب کٹی گئی کشتی چے بیٹھے نے تے کسے اگے سوال نہیں کیتا مینوں روٹی چاہی دی ایک بندے نے ویکھیا یار جدوں دا سڑنا تریا ہے تے روٹی تے نے منگی نہیں تے دے کول ہے بھی نہیں جے انہیں ایک روٹی دیتی نا امام صاحب نے ایک برکی کھا دی کسی نے 2 روٹیاں ترس کا کے دیتی ہیں تو ایک ہی برکی کھا دی پہنچے نا امام احمد گھر تے رنگ پیلا پیا تے اینا کھا دا کہ بیٹی امام احمد دی آنی ہے ولی اللہ دی خراک تے بڑی تھوڑی ہوندی ہے تے اے میرے باپ نے انہوں ولی اللہ کیا ہے کہ میرے کر ولی اللہ آ رہا ہے شرات پہ گئی عشاء دی نماز پڑھی تے سونگے مسلح ڈٹھا تہجد نہ پڑھی صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھی پھر آئے کھاندے نے بیٹا احمد میں رات روٹی عشاء دی بھی زیادہ کھا دی پیٹ بھر کے کھا دی ضرورت تو زیادہ کھا دی تے ہون میں ناشتہ بھی رج کے کیتا ہے جاننا ہے میں کیوں کیتا ہے آندے شیخ صاحب دسو آندے بیٹا میں جدو تیرے کار آیا ہوں میری جیب کٹی گئی میں کسی اگے ہاتھ نہیں کیتا کیونکہ میں پیغمبر دی حدیث پڑھی سی میرے نبی نو سوال تو بڑی نفرت سی کہنے میں کسی اگے ہاتھ نہیں کیتا ہوں میں بیٹھ گیا ہوں لوکاں ترس کھا کے ایک روٹی دیتی میں ایک برکی کھا دی آندے استاد جی کیڑی منگی سی کھا لینی سی آندے بیٹا ایک کوئی شرط نہ نہیں کھا دی مینوں ڈر لگدا سی کتے حرام دا لقمہ پیٹ چ نہ چلا جائے انہاں دی روٹی پتہ نہیں کیویں دی تے کہندے استاد جی جڑی وہ برکی کھا دی او دی حد کی ہے کہندے نے قرآن دی نس نال کھا دی ہے قرآن آندا ہے جان بچان واسطے جے تانوں حرام بھی لبے تے انہاں کو کھا لو جدنا جان بچ جائے میں اس نس نال او برکی کھا دی ہے تے کہندے نے رنگ پیلا پیا تے پیٹ نال لگا ہے بیٹا میں تیرے گھر آیا سا میرے رنگ پیلا آندے ہاں جی تے کہندے نے بیٹا میں تیرے گھر رج کے کیوں کھا دی ہے ایک کوئی گل ویکھی ہے جدے کول پیغمبر دی امانت ہے جڑا پیغمبر دی مانت چ خیانت نہیں کردا او کسے دی مانت چ بھی خیانت نہیں کرے گا علماء کرام ایماندار ہوندے نے انہاں کو اللہ دا دین ہوندا ہے
محلے چ کدی عالم نو بے ایمان نہ کہیں، او دا علم ڈیمیج ہو جائے گا۔ بولو او دا علم، لوکی آکھن گے یہ دی دسی گل تے عمل نہیں کرنا، چلیا تیری ایک نکی جی 1.5 انچ دی زبان 2 انچ دی 3 انچ دی باہر نکلی ہے، انہیں پیغمبر دے دین نو پورے پنڈ وچ ڈیمیج کر دیتا۔ کتنے لوگ غافل ہو گئے، انہاں کہا سا مولویوں دی گل سننی نہیں، عالم دین تے تبا نہیں لائی دا، عالم دین دے رستے چ رکاوٹ نہیں بنی دی۔ کیوں؟ عالم دی عمر ہوندی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، بعد چوے مسیح تیرے پنڈ چی رہنی ہے، تیری اگلی نسل نہیں ہنڈانی ہے۔ جے مولوی نو کڈ کے نواں مولوی لے آنا ہے، وہ دے کو سٹام لکھاؤنا ہے، ایتے لکھ کے دے آئی تو پہلے بھی تو گناہ نہیں کیتا تے مرن تک بھی نہیں کریں گا، پھر عالم دین نواں لے ہو۔ وہ کوئی لیا سکتا ہے انجدہ؟ نہیں لیا سکتا، نہ کو ہویا ہے۔ کیوں؟ کلو بنی آدم خطا ابن الخطا، آدم دے پتر دی فطرت چ گناہ شامل۔ اس لیے شریعت نے کہا فاسق فاجر گناہگار پیچھے نماز ہوتی ہے، مگر بد عقیدہ جس کے عقیدے میں یہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا یعنی ختم نبوت کا منکر ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور جس کے عقیدے میں اللہ کی توحید کے بارے کوئی تھوڑا سا بھی شک ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر اللہ فاسق فاجر دی حد لا دیندہ زمین تے فرشتہ امامت کرنی سی، انسانہ نہیں ہی کرنی ہے، کیونکہ انسان تو گناہ گار ہے، غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لڑ پڑتا ہے، تانا ماردا ہے، چگلی ماردا ہے، مسجد مولوی پارٹی بازی کر لیندہ ہے، مسجد نمازی پارٹی بازی کر لیندے، ایک کہندہ میں رکھنا ہے، دوجہ دا میں کڈنا ہے، ایک کہندہ میں رہ کے بکھاؤں، دوجہ دا میں کڈ کے بکھاؤں، کر دے نے گلاں۔ اللہ نے کیا فاسق فاجر گناہ گار پیچھے ہو سکتی ہے، مگر بد عقیدہ مگر نہیں ہو سکتی۔ مگر ساڑھے ادھے نمازی نماز نہیں پڑھ دے نہیں جو میں غلطی اکھی ویکھی تے میں ان کو پڑھا، مر جائیں تو جبریل دی لڑی چا تمہیں تے غلطی کرنا ہی ہے، تینوں وجہ مول گلا سچی گل کی تھی۔ میرے دوستوں اذان ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں انہاں چیزاں نے سمجھا کے نہ لڑنا نہ ہو بداراں ڈرنا ہے، جانتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے۔ کہو ہے بچے انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے نا، کیا حافظ موبائل سینٹر ہی بناونا ہے؟ قرآن پڑھیا تو اگے بھی سناونا ہے، پڑھاونا بھی ہے۔ کئی حافظ کریانہ سٹور کھول کے بہ جاندے نے، ہاں جی، کئی حافظ سویٹ کھول کے بہ جاندے نے۔ اور سنو، نہ لڑنا نہ ہو بداراں ڈرنا ہے، جانتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے، سولی تے وی دم توحید دا بھرنا ہے، جانتا زندگی قرآن ہی پڑھنا ہے، اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے۔ چلو جینا لفظ پڑھ لو، مرنا میں پڑھوں کہ تو ہی مارنا جاؤ، یہ تو تم ڈر بھی ہوندہ ہے۔ سارے پڑھنا ہے، حفظہ اچھی پڑھنا ہے، ایسے اور قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ جینا مرنا ہے کہ نہیں؟ تو ان پڑھنا جنال مل کے ایسے عبادت وچ ہی جینا۔ اللہ جڑے نہیں بول دے تو نہ جان لے، ہون میں بیکھنا بھی کنوں موت نہ پیار تے کنوں زندگی نہ چلے ہو۔ نبی پاک میں میری امت چک وہن دی بیماری آئے گی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی بیماری؟ آپ نے فرمایا انہوں نے موت تو نفرت ہوئے گی، زندگی نہ پیار ہوئے۔ ہون نال پڑھنا، ہون میں بیکھنا تانوں زندگی نہ پیار ہے کہ اللہ نال پیار کے اللہ نو ملیے، ایسے عبادت وچ ہی جینا۔ اے بارویں بولو جڑے باہر والے او پترو تہاڈی آواز نہیں اندر آ رہی، اسے عبادت وچ ہی جینا روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا نہیں، روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں، سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں۔
سارے کہنا مل کے جدو میں کہاں نا سا مک سکتے نے ذکر تسا کہنا قرآن دا مکنا نہیں تاکہ تہاڈی گواہی پہ جائے روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں سا مک سکتے نے ذکر قرآن دا نہیں اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جاتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے اللہ جنہیں بیٹھے نے اپنے محبوب دا سچا امتی بنا دے خوشی کہو آمین پر اتھے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے نمازاں پڑھ کے عمرہ کر کے حج کر کے بھی ہیرا پھری کر دے اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ پائی جاؤ پائی جاؤ رل مل ملک نو کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ حج کر کے آئی جاؤ آئی جاؤ آئی جاؤ اوے دلہا جی سنو ملاوٹ کر کے پیسہ کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ ہر کڑی دا نمبر لے کے اپنے موبائل چ پائی جاؤ ہاں بے ہدایتے ہو لسی صحت لئی چنگی چیز ہے دودھ وچ پانی پائی جاؤ تے مہینے بعد 11ویں دوائی جاؤ سارا مہینہ دودھ چ پانی ٹھوک دینے تے مڑ کے 11ویں دوائی دینے چلیا پیر عبدالقادر جیلانی ساری زندگی اللہ نہ شرک نہیں کیتا ساری زندگی نماز نہیں چھڑی ساری زندگی کس دا حق نہیں کھایا امام صاحب نے پیر عبدالقادر جیلانی نے سکھایا ہے جھکنا اللہ واسطے نظر اللہ واسطے نیاز اللہ واسطے ہاں جینا اللہ واسطے مرنا اللہ واسطے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جب میرے بھائیو میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں ہم پڑھ لکھ کے بھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے